کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ رسول گرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کا علم غیب بھی ہے۔ مجھے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو اس لیے بھی کرنی ہے کہ زمانے کے گزرتے گزرتے کچھ اسلام میں ایسے خیالات بھی پنپنے لگے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا، اور بعض جماعتیں تو وہ ہیں جو غیب کو مانتی ہیں لیکن وہ ناپتی ہیں، اتنا تھا اور اتنا نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرقے میں نئی تعلیمات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غیب تھا، اتنا غیب تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امت کے سابقہ علماء سے لے کر صحابہ تک کا عقیدہ کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر۔ اور آج اگر یہ ہمارے زمانے میں فتنے کا باعث بن گیا، آپس میں جھگڑے اور نزاع اور جنگ و جدال کا باعث بن گیا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ نکلا کہاں سے ہے، جبکہ صحابہ میں اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں تھا کہ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اس پر کوئی ڈسکشن آپ حدیث کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے تھے کہ حضور کو اس بات کا غیب تھا کہ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ بلکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، ان کا بھی عقیدہ تھا۔ بات تو یہی ہے، کئی لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ صحابہ کی تو بات چھوڑیں، صحابہ میں تو کبھی یہ بات ڈسکشن میں آئی نہیں، لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا، جماعتیں پیدا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو آج تک عقیدے پر ہیں، الحمدللہ یہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، قرآنی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ چند ان کے جو اعتراضات ہیں، میں آج پوری علمی گفتگو آپ سے کروں گا، تھوڑا ذہن کو تیار رکھیں، دلائل کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ سنی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں میں ان کے اوپر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، لیکن صحابہ کا پہلے عقیدہ کیا ہے یہ تو میں بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ غریب صحابی تھے۔ وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ہیں ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اور غربت بہت زیادہ تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے، میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے۔ وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ عصر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کے میں اپنا مدعا رکھوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی،
مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جلسہ ہوا، لیکن پھر صحابہ گھیر لیے. یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دور کھڑا رہا. عشاء ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. صحابی کہتے ہیں آخر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا. سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کر لوں. یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں. دروازے کے قریب پہنچے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تیری غریبی اور تنگ دستی کو دور فرمائے. ملی وہ مراد بھی جو کہہ نہ سکا لب سے، میرے سکوت پر بھی میرے شاہ کی نظر گئی. عزیزان گرامی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لیے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا. تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں. اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں. جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینے سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے تبوک. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے سارے جتنے بھی جوان تھے سب سے کہا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو جائیں. سب نکلے. 3 صحابہ پیچھے رہ گئے. اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں تھا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا، جیسے لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کاہلی کر جاتے ہیں آج کے زمانے. میں صحابہ کو تمثیل یا تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی عذر نہیں تھا، لیکن میں سوچا کہ ابھی صبح جا کر کے جماعت میں مل جاؤں گا. صبح ہوئی، صحابہ کی صفیں لگی، نکلنے کا وقت آ گیا. انہوں نے یہ سوچا تھوڑا گھر میں آرام کر لیتا ہوں، دوپہر تک مدینے کے باہر ہی رہیں گے، جلدی سے جا کر کے مل لوں گا. وہ جماعت مدینے سے باہر بھی چلی گئی. سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور یہ نہیں گئے. اس طرح 3 صحابہ مدینے میں رہ گئے. اور جنگ تبوک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. جب جنگ کا ختم ہوئی، وہاں سے واپسی ہوئی، آنے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا. اب ان کی باتیں سنیں. حضرت کعب بن مالک ہیں اس میں. یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا اور حضور کی عادت کریمہ تھی، سب سے پہلے پوچھتے تھے کوئی عذر تھا تمہارے پاس، نہ آنے کی کوئی وجہ تھی. اب اس صحابی کی بات سنیں. کہتے میں چاہتا تو کچھ نہ کچھ بات گڑھ لیتا کہ گھر کا کام کاج آ گیا تھا، بچے بیمار تھے، جائیداد کا مسئلہ تھا، کچھ تو کہہ دیتا. حضرت کعب کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں ان کے، میں کچھ بہانہ کر لے جاتا، لیکن اس کے پاس کیا بہانہ کروں جو دلوں کی حالات بھی جانتا ہے، جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں عذر تو کچھ نہیں تھا، سستی اور کاہلی نے مجھے دور رکھا. تینوں کا یہی معاملہ تھا. بہرحال یہ معاملہ الگ ہے، کسی دوسرے وقت عرض کروں، یہ لمبی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا 40 دن تک. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر ان کو معاف کیا گیا. لیکن مجھے اس سے بیان یہی کرنا تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو بہانہ کر لیتے، لیکن ان کے پاس کیا بہانہ کریں جو دلوں کی بھی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو آج کے ملا کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. وہ صحابی کہتے میرے دل کے حالات وہ جانتے تھے، اس لیے میں بہانہ نہیں کر سکا. عزیزان گرامی وقار، 1-2 نہیں کئی باتیں اس بات کی شاہد ہیں اور دلیل ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ، عربک لفظ ہے. یہ نبی عربک ورڈ ہے، اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں
نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، اس کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے۔ اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو پھر نبی کیسا؟ وہ لفظ ہی اس کے اوپر سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ غیب کی خبر نہیں جانتے ہوں۔ غیب کی خبر سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ جو ظاہر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری خبر، اور غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، تمہارے نسب کا علم، تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا علم، تمہارے گھروں میں موجود خبروں کا علم، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سب غیب میں آتی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سب چیزوں کی بات بتا دوں گا، خبر دے دوں گا جو کچھ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں موجود کھانوں کی خبر دے سکتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غیب رکھتے تھے کتنا نہیں، ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو اس مسئلے کو نہایت ہی اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی جوش میں اور جذبے میں ادھر سے ادھر چلا جائے، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا۔ علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مذعومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا، سب کا علم تھا۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام ہے، وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھی، نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے۔ قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے، کیسے آئے گی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، نشانیاں کیا کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائی گئی۔
یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال نکلے گا، سورج پچھم سے نکلے گا، دابت الارض آئے گا، یہ بڑی بڑی نشانیاں، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بڑی بڑی نشانیاں، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے، فرشتے ہیں، اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے، اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی اور اس کے بعد پھیلتی جائے گی، نہایت تیز ہو جائے گی، اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا، پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے، تارے پھٹ جائیں گے، زمین اڑا دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھونکا جائے گا، کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے باخبر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کتنا تھا، کتنا نہیں تھا، اب اس پر آتے ہیں ہم۔ اس لیے کہ بعض علماء، ان سے ہمارا بھی ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ خواہ وہابی اور دیوبندی جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم کبھی انکار نہیں کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا علم غیب ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے باضابطہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا، پورا علم غیب نہیں تھا، ہم حضور کے تھوڑے سے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، ہاں تھا رسول کو لیکن پورا نہیں تھا ہر چیز کا۔ میں نے کہا اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بعض مقامات پر حضور نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں واقعہ ہو گیا حضور کو اس کی خبر نہیں رہی، اس کا مطلب ہے حضور کو پورے علم غیب کا پورا علم غیب نہیں تھا، تھوڑا سا تو تھا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو جواب صرف اتنا ہی ہے کہ چلو میاں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، ہم یہ لکھتے ہیں کہ حضور کا کیا کیا علم غیب تھا، اور آپ یہ لکھو کہ حضور کو کس کس چیز کا نہیں تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم حضور کے علم غیب کی نفی پر لکھتے جاؤ اور ہم حضور کے علم غیب کے اس بات پر لکھتے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کی خبر تھی اور تم کن کن چیزوں کی نہیں تھی، اس پہ لکھو، اور اس کے بعد ماتم کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے تمہیں کس طرح کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ نبی کونین کا نقص نکالنے پر پوری زندگی لگا دی گئی۔ حضور پاک کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے تمہیں ڈیوٹی لگ گئی، تم اس چیز پر تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ کون ہے جو یہ انصاف کرے گا اتنا تھا اتنا نہیں تھا، کتنا تھا؟ کیا تم نبی کے زمانے میں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم نے کچھ پوچھا ہے اس بارے میں؟ چلو اگر 100 چیزوں کا علم تھا حضور صلی اللہ تعالی، یا علم غیب اگر 100 کو کہتے ہیں تو تم بتاؤ حضور کے پاس 70 تھا کہ 75 تھا کہ 80 تھا کہ 82 تھا؟ کوئی حد ہے تمہارے پاس؟ نہیں بتا سکیں گے، میرا چیلنج ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض کا تھا، ارے میاں وہ بعض کی بھی تو تحدید کر دو، بعض کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بعض کا علم غیب تھا، آج بھی وہ کہتے ہیں حضور کو بعض چیزوں کا علم غیب تھا۔ میں یہی کہتا ہوں وہ بعض کتنا تھا یہ آپ متعین کر کے بتا دو، چلو 30% تھا، 40% تھا، پرسنٹیج نہیں بیان کر سکیں گے۔ جہاں انہوں نے انگلی رکھ دی کہ اتنا تھا تو پھر وہ اسلام میں زیادتی کرنے والے بن جائیں گے اور خارج اسلام ہو جائیں گے۔ حضور کے علم کو انہوں نے اگر گھیر دیا اتنا تھا، اب ہم سے وہ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نہیں بتاتے کتنا پرسنٹ تھا، آپ ہی بتاؤ کتنا تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی علم ہے تو رسول پاک کے بعد، تو اللہ کا ناپو، اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کے بعد اللہ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے رسول کو عطا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں اللہ کا علم کتنا ہے، اب ہم کو وہ اصل معلوم نہیں، تو پھر جس کو عطا کیا اس کا کہاں ہم حساب کر سکیں گے۔ اب ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں،
سیدنا خضر علیہ السلام جن کو خضر کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بعض چیزوں کی حکمت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے، معلوم ہوگا آپ کو واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تیرا بندہ ہے مجھے اس سے ملاقات کرا۔ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کر کے لے چلو، سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں میرے اس بندے سے تیری ملاقات ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ موجود ہے سورہ کہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ لے کر چلتے رہے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے آپ رکے، سو گئے، مچھلی وہیں زندہ ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی۔ غلام نے خبر نہیں کیا، اٹھایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پھر جب بیدار ہوئے تو غلام بھول گئے، آگے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کہا لاؤ وہ مچھلی کھا لیتے ہیں، اب لمبا سفر نہیں ہوگا۔ تب غلام نے کہا وہ مچھلی وہیں اچھل کر چلی گئی تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے۔ واپس موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے، انہوں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو سلام کی، ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا۔ انہوں نے ایک شرط رکھی میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کہ ایسا کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے۔ 3 واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو۔ آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے، اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جلال کا اظہار کیا، کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں، آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ کشتی سے اترے، ایک مقام پر گئے، ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں خوبصورت بچہ تھا، اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہی بچہ ملا تھا، اس کو آپ نے مار دیا؟ انہوں نے پھر کہا، آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور، ایک گاؤں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو، گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں گے۔ وہ وہاں سے نکلے، اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر کے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں، اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا ان میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں، اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا، میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے، غصب نہ کر لے۔ یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا، غیب کا علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی، وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں۔ تیسرے اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے، اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے، میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا۔ یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر۔ اس کے بعد جو بات ہے خضر، سیدنا خضر، ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے، نبی تھے کہ ولی تھے۔ بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا۔ اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کی اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟
وہ سمندر کے سفر پر تھے. سمندر کو تو جانتے ہیں آپ, اس کا کنارہ کون دیکھا ہے؟ ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا, معلوم ہی نہیں پڑتا. سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے. سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے, ہم نے سفر بھی کیا ہے, کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی. حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی, بیٹھی, اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی. حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے, اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر, بنی اسرائیل کے نبی, جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی, اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں, سمندر میں سے جتنا پی لے. میرے عزیزو, اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا. اللہ کا علم کتنا ہے.